دوستوں آج ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے۔ پہلی 3 راتوں کا 1، 2، 3 محرم کی رات کا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو شخص بھی ان 3 راتوں میں یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے نصیبوں کو کھول دیا جاتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اگر آج اللہ رب العزت سے 100 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب آپ کو دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، محرم الحرام کا مہینہ اسلامک سال کا پہلا مہینہ ہے اور آج پہلی رات ہے۔ آپ نے 1، 2، 3 راتیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ تینوں راتوں کو یہ خاص وظیفہ کر لیں۔ اگر ایک رات کو بھی کر لیتے ہیں تو آپ کی قسمت تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ یہ راتیں بہت بابرکت اور بہت نصیبوں والی راتیں ہیں۔ اللہ والوں، ان راتوں میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر آج کی رات یا 3 راتوں میں سے کوئی سی رات کو بھی یہ 3 کام کر لیتے ہیں تو آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج اسلامک سال کا پہلا دن ہے، پہلی رات ہے۔ آج رات سے نئے اسلامک سال کا آغاز ہو جائے گا، اور جو بندہ سال کی پہلی رات یہ 3 کام کر لیتا ہے پھر پورا سال اس کا رزق اس کے مال و دولت سے بھر جا رہتا ہے، کیونکہ آج کی رات جیسے قبولیت کی رات کہا جاتا ہے۔ چند منٹ کے اس عمل سے آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کی رات ہے، آج خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمت و برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، بھیکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرض دار ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف آج محرم الحرام کی پہلی 3 راتوں میں یہ 3 وظائف پڑھ لینا، انشاءاللہ ایک نقطہ، ایک بات، ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کی رات کسی سے بھی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ قسمت ہے وہ بندہ جو ان 3 راتوں میں یہ 3 وظائف پڑھے گا، جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہر کسی کی زبان میں آتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ، آپ نے یہ عمل بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن محرم الحرام کی پہلی رات کے یہ خاص وظائف جس ترتیب، جس تعداد سے میں بتاؤں گا، آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ آپ نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، کوئی بھی اعمال پڑھتے ہیں، آپ ماہ محرم الحرام کی پہلی 3 راتوں میں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ پڑھیں، اس سے کوئی روک ٹوک آپ لوگوں کو نہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ یہ آج کی رات کے یہ خاص 3 وظائف لازمی پڑھیے گا۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں ان کا آپ کو فائدہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن آج یہ جو 3 کام، جو 3 چھوٹے چھوٹے وظائف میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے، ساری زندگی کی دعائیں دیں گے انشاءاللہ کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظائف بتایا تھا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، جاپان، عمان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ محرم الحرام کی شروعات کی 3 راتیں، 1، 2، 3 راتوں کو یہ خاص یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ آپ کے پاس پوری رات اور پورا دن موجود ہے۔ آپ میں سے جس کو جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال، 3 چھوٹے چھوٹے وظائف پڑھنے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 وظیفے چند منٹ میں پڑھ لیے جائیں گے۔ اگر آپ چند منٹ نکال کر آج کی رات میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ نہیں سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ یہ چند منٹ کے اعمال سے آپ ساری زندگی کی تمام پریشانیاں اور مشکلات سے نجات پا لیں گے۔ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام جو آپ نے محنت مشقت کی، لوگوں کی منت سماجت کی، بڑی بڑی سفارشیں کی، پھر بھی پورے نہ ہوئے، آج محرم الحرام کی پہلی رات یہ 3 اعمال، یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظائف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھو، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ میرا رب فرماتا ہے تو مانگ، اس رات میں تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا،
رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میرے رب کی ایک کن کی محتاج ہے۔ آج کی رات مانگنے والے پر نظر کرم ہو جائے گی۔ آج کی رات بیمار ہو، شفا کلی کے لیے پڑھ لو۔ آج کی رات تنگ دست ہو، بھکاری ہو، فقیر ہو، غربت کے مارے ہو، در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہو، بے شمار وظائف تسبیحات اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہو، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج کی رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لو۔ میں کہتا ہوں کہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وظیفہ پڑھتے دوران ہی رب کعبہ کی خاص رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی انشاءاللہ۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جس کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، آج آزما کر دیکھ لو۔ جو بندہ ان 3 راتوں میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ جو نوکری، وہ جو رزق، وہ جو دولت جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کئی سالوں سے در بدر آپ لوگ پھر رہے ہیں، آج کی رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج کی رات میں یہ 3 وظائف پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر خود مصلی پر بٹھاتا اور کہتا یہ وظائف ضرور پڑھ لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج کی رات باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں، سب سے زیادہ جو فضیلت ہے وہ درود ابراہیمی کی ہے، تو ضرور آپ نے درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لینا ہے۔ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور جب تک آپ کا وظیفہ، آپ کا عمل نامکمل ہو جائے، آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے۔ توجہ بہت ضروری ہے۔ اب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے اگر آپ کی سینکڑوں حاجات، ہزاروں حاجات ہیں، تو آج ایک ایک کر کے رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہو، اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لو۔ آج کی رات یہ وظیفہ پڑھنے سے میرا رب ایک رات کے اندر اندر آپ کو غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا اور آپ کو بہترین گھر سے نوازے گا۔ آپ گاڑی چاہتے ہو، گاڑی مانگ لو، بے اولاد ہو، اولاد مانگ لو، جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں اور رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ والوں بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں اور بیٹوں کے خواہش مند ہیں، بیٹیاں ہو رہی ہیں، تو اللہ پاک آپ کو نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ اس کو مقصد کر کے آپ لوگ مانگے۔ اگر آپ لوگ قرض دار ہیں، قرض کے دلدل میں آپ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، قرض میں بال بال جکڑا ہوا ہے، لوگ دروازے پر آنا شروع ہو گئے ہیں اور ذلیل و رسوا کرتے ہیں، لوگ آپ کو ہر جگہ پر تانے دیتے ہیں، اگر آپ ذلت سے بچنا چاہتے ہو، لوگوں کے تانوں سے بچنا چاہتے ہو، قرض جیسے دلدل سے بچنا چاہتے ہو، تو اپنے مقصد کی نیت کرو۔ من پسند نوکری میں، من پسند شادی، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کی نیت لازمی کرنا۔ آج محرم الحرام کی رات قبولیت کی رات ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج لاپرواہی مت کرنا۔ آج جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ یقین نہیں آتا تو آج کی رات یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ آج ایک ایسی قرآنی آیت بتاؤں گا، آپ نے آج محرم الحرام کی رات میں پڑھنی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ آج آپ لاپرواہی مت کرنا۔
میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، میرا بس چلتا میں بازو سے پکڑ کر آپ کو مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج کی رات یہ 3 کام ضرور کر لو، یہ 3 راتیں ان 3 کاموں کے لیے اور آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہیں۔ اگر یہ 3 کام نہیں کرو گے تو بہت پچھتاؤ گے۔ جو لوگ پڑھیں گے وہ کھلی آنکھوں سے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کی رات رب کریم کی 3 یہ خاص آپ لوگوں کو وظائف کرنے سے کرم نوازش ملے گی۔ صبح اٹھتے ہی لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے یہ اتنا مال و دولت، یہ اتنی کامیابیاں، عروج، ترقیاں کہاں سے آ گئیں؟ جتنی توجہ کے ساتھ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھیں گے اتنی ہی جلد تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح پڑھنی ہے، نہ کم پڑھنی ہے نہ زیادہ پڑھنی ہے۔ یہ محرم الحرام کی پہلی 3 راتوں کا خاص وظیفہ ہے، اس لیے 100 دانوں کی تسبیح آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنی ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نکل رہا ہو، یہ قرآنی آیت پڑھتے دوران رب کریم سے جو جو دل میں آتا چلا جائے مانگ لینا، کیونکہ یہ ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کی زبان سے جو جو حاجات، جو جو مقصد آتا جائے گا، آج کی رات قبولیت کی رات ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ کا ذکر کیا تو رب کریم نے غیب سے مدد فرمائی۔ جہاں سمندر میں کوئی مددگار نہیں پہنچ سکتا تھا، مچھلی کے پیٹ سے آزاد کر دیا، صرف حکم الہی کی وجہ سے۔ اگر آپ بھی کسی کام میں اٹکے ہوئے ہیں، آپ بھی کسی طاقتور دشمن کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ بھی کسی مسائل، قرض جیسے دلدل اور بے حد پریشانیوں کا شکار ہیں، اگر آپ بھی ان تمام مسائل سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہی آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی رکاوٹیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں غیب سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے راستوں کی رکاوٹ ہٹ جائے گی، طاقتور دشمن بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آیت کریمہ پڑھنے کی دیر ہے، ایسے ایسے راستے کھل جائیں گے، ایسی ایسی مصیبتیں ٹل جائیں گی جو کبھی ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ آیت کریمہ پڑھتے ہی فوری طور پر تیسرا اور آخری وظیفہ جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر آپ کا وظیفہ نامکمل ہے، تیسرے نمبر پہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام ہے اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ آج کی ان 3 راتوں میں رب اور رب کے پیارے محبوب کے درمیان ایک راز ہے، اور جب رب اور رب کے پیارے محبوب کا نام یا اللہ اور یا محمد پڑھا جاتا ہے تو شب محرم کی پہلی 3 راتیں جو کہ قبولیت کی راتیں ہیں، یا اللہ یا محمد پڑھنے سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بن مانگے حاجات پوری ہو جاتی ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے، ہر طرح کی نظر بد، جادو، جنات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو اپنے سیدھے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، صرف 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 21 بار یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران ہی
میرا رب آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا فرمائیں گے، آپ کی ہر مشکل پریشانی سے نجات ہو جائے گی۔ خدا را آج کی یہ 3 راتیں بالکل آپ لوگوں نے ضائع نہیں کرنی۔ اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ بہت دھیان سے کریں گے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز میں نے آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کری ہے اور بچوں کی طرح سمجھائی ہے، لیکن وظیفہ چند منٹ کے اندر آپ لوگوں نے ضرور پڑھ لینا ہے۔ اور اللہ والوں، اول آخر درود ابراہیمی 7 بار پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ یا اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے دیکھیں درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور درود ابراہیمی 7 بار پڑھیں گے تو زیادہ ہی فائدہ آپ کو ملے گا۔ شروعات کی یہ 3 راتیں ہیں اور 3 یہ خاص اعمال ہیں۔ آج کی رات یہ 3 کام کر کے دیکھیے گا، میں یقین سے کہتا ہوں آپ کی ساری زندگی ہر دعا میں مجھے دعا دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا، واقعی کسی نے سینے کا راز ہمارے حوالے کیا۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو تو پھر آپ لوگوں نے اول آخر جو درود پاک بتایا وہ ضرور پڑھنا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے استغفار ضرور پڑھیے گا تاکہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے، کیونکہ بعض اوقات انسان گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب گناہوں کی پکڑ میں آ جائے تو اس کا فرض قبول نہیں ہو رہا ہوتا تو وظیفہ کیسے قبول ہوگا۔ تو اللہ والوں جو ترتیب بتائی گئی اس کے مطابق پڑھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔